السلام علیکم۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں کرسمس کے بعد ویلنٹائن ڈے دوسرا بڑا تہوار ہے اور اوسطاً ایک امریکی اس دن $100 سے $150 تحفہ خریدنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس دن تقریباً 150 ملین کارڈز جو کرسمس سے بھی زیادہ ہیں ایک دوسرے کو بھیجے جاتے ہیں، جن میں 85% خواتین بھیجتی ہیں جبکہ 73% مرد پھول کو تحفے کے طور پر دیتے ہیں۔ سال 2020 میں امریکی شہریوں نے ویلنٹائن کی مد میں تقریباً $27 بلین خرچ کیے۔ 36 ملین سے زیادہ دل کی شکل والے چاکلیٹ کے ڈبے فروخت ہوئے اور $13.3 ملین پھولوں کی خرید و فروخت پر صرف کیے گئے۔ مزید برآں ریستورانوں میں کھانا، زیورات، کپڑے اور دیگر تحائف بھی اس دن دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ کے اردو ڈائجسٹ میں محترمہ ارم ناز صاحبہ نے ویلنٹائن ڈے پر تفصیلی مضمون لکھا ہے جو ہر پاکستانی کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ محبت کے نام پر 14 فروری کو منائے جانے والے ویلنٹائن ڈے کے متعلق بہت سی تاریخی روایات تو موجود ہیں، لیکن وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سچ پر مبنی ہیں یا کسی انسان کی بے لگام خواہشات اور ذہنی اختراع نے اسے معاشرے میں رواج دیا ہے۔ ایک داستان تو یہ مشہور ہے کہ دوسری صدی عیسوی میں روم پر کلاڈیوس دوم کی حکومت تھی۔ بادشاہ کو لڑنے کا بہت شوق تھا، لیکن شادی شدہ فوجی جنگ سے کترانے لگے تھے تو بادشاہ نے نیا قانون بنا کر شادی پر پابندی لگا دی۔ انہی دنوں روم کے کیتھولک چرچ میں ویلنٹائن نام کا ایک پادری تھا۔ اس نے شاہی حکم نامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں کی خفیہ شادیاں کروانا شروع کر دی۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے نہ صرف ویلنٹائن کو گرفتار کیا بلکہ اس جرم کی پاداش میں 14 فروری کو اسے پھانسی دے دی گئی۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس دن کا آغاز تقریباً 1700 سال قبل رومیوں کے دور میں ہوا جب وہاں بت پرستی عام تھی۔ ویلنٹائن نامی ایک پادری کو بت پرستی اختیار نہ کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ وہ جب جیل میں تھا تو وہاں قیدیوں میں مسیحیت کا پرچار کرتا۔ اس کا درس سننے کے لیے تمام قیدی ایک جگہ جمع ہو جاتے۔ ایک دن جب جیلر کی بیٹی اپنے باپ سے ملنے جیل آئی تو ویلنٹائن نے اسے دیکھا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ ویلنٹائن قید کے ان ایام میں اکثر اسے محبت برے خطوط لکھتا اور اس سے خفیہ ملاقاتیں بھی کیا کرتا۔ حالانکہ مسیحیت میں راہب کسی سے ایسے تعلقات استوار نہیں کر سکتے تھے۔ پھانسی سے قبل بھی اس نے جیلر کی بیٹی کو آخری خط لکھا جس کے آخر میں درج تھا تمہارا ویلنٹائن۔ یہ واقعہ بھی 14 فروری کا ہے۔ اس کی تقلید میں محبت کے اظہار کے لیے خط و کتابت اور کارڈ لکھنے کا یہ سلسلہ بعد میں رواج پا گیا۔ اس حوالے سے تیسری کہانی یونانی دیوی دیوتاؤں سے منصوب ہے، جبکہ بعض کے مطابق قدیم رومی باشندے 13 سے 15 فروری تک اپنے دیوتا لوپرکیلیا کے نام پر میلہ منعقد کرتے تھے، جس کے آغاز پر 2 بکرے اور 1 کتا ذبح کیا جاتا تھا۔ اس تہوار پر گاؤں کی تمام لڑکیوں کے نام ایک برتن میں ڈال دیے جاتے اور ہر مرد بغیر دیکھے جس لڑکی کا نام نکالتا وہ اگلے برس تک اس کی ساتھی اور بعض اوقات شریک حیات بن جاتی، لیکن میلے کی تمام رسومات جاہلانہ تھیں۔ تاہم ان مختلف روایات کے باوجود ویلنٹائن ڈے کی حقیقت آج تک پراسرار رہی ہے، جس پر سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ 5ویں صدی عیسوی کے اختتام پر اس دن کو عیسائیت میں ممنوع قرار دے دیا گیا، مگر پاپا روم پوپ گلاسیس نے باقاعدہ اعلان کر کے 14 فروری کو تہوار کے طور پر سینٹ ویلنٹائن سے منسوب کر کے اسے منانے کی عام اجازت دے کر فحاشی کے اس تہوار کو رائج کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا باقاعدہ ویلنٹائن ڈے 1207 عیسوی میں منایا گیا، لیکن ویلنٹائن کی باقاعدہ تحریری کارڈوں کی شکل میں مبارکباد کا آغاز 1415 میں ہوا۔ غالب امکان یہی ہے کہ عالمی سرمایہ دار ادارے اور ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے تجارتی منافع کو بڑھانے کے لیے ایسے نت نئے حتیٰ کہ لغو اور واہیات ایام منانے کے لیے عوام میں ان کی ترویج کرتے ہیں، جن کے ذریعے نت نئے طریقوں سے عوام کی جیب سے پیسہ نکلوایا جا سکے۔ اسی لیے 20ویں صدی کے آغاز میں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے
کارڈز، پھولوں اور چاکلیٹ کے لیے باقاعدہ اشتہاری مہم شروع کر دی، اور جلد ہی ویلنٹائن ان کی تجارت کے لیے بڑا سنہری دن ثابت ہوا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو کسی بھی معاشرے کی تہذیب، تمدن اور اخلاقیات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ان کے اقدامات اور فضولیات سے چاہے اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے، لیکن ان کی تجارت اور اس کے نتیجے میں مختلف طرح کی اشیاء ہر صورت میں زیادہ سے زیادہ بکنی چاہیے۔ تہذیب جائے باڑ میں، کردار کا چاہے پٹھا بیٹھ جائے اور شرم و حیا کا چاہے جنازہ نکل جائے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ان تباہ کن اثرات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور ہم جیسے انگریز کے ذہنی غلام اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل ماڈرن ہونے کے چکر میں مغرب کی اندھا دھند تقلید میں لگی ہوئی ہے۔ یوں تو مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے، مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے شرم و حیا سے عاری کمرشل اشتہارات، میڈیا کی جانب سے مادر پدر آزادی کی ترویج کرنے والے ڈرامے اور فلمیں، اور ویلنٹائن ڈے جیسے ایام ہی کا نتیجہ ہے کہ قوم نے پچھلے دنوں وہ دل سوز واقعہ دیکھا جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو زچگی کے لیے ہسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور لڑکی تکلیف کی شدت اور بروقت علاج نہ ہونے سے موت کے منہ میں چلی گئی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جدت پسندی کے نام پر بے حیائی کے یہ تہوار ہمارے نہیں بلکہ اغیار کے ناپاک عزائم کی پیداوار ہیں، جو ہمارے بچوں کے اخلاق و کردار کو تباہ کر دیں گے۔ بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی ایک غلطی ان کے والدین کو زندہ درگور کر سکتی ہے۔ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا دین تو حیا کا دین ہے۔ یہ ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیتا اور برائی اور بے حیائی سے روکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین میں کوئی نہ کوئی امتیازی اور اخلاقی خوبی ہوتی ہے، اسلام کی امتیازی خوبی حیا ہے۔ مزید برآں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس واضح تنبیہ کے بعد بھی اگر ہم دوسروں کی تقلید کریں تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم نوجوانوں میں اخلاق و کردار کو پروان چڑھانے کے لیے ایسے پروگراموں کا اہتمام کیا جائے کہ وہ اس طرح کے تمام واہیات تہواروں کا بائیکاٹ کر کے خود کو ایسے اخلاق و کردار کا نمونہ بنائیں جس کی تصویر کشی اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن، نہ بخارا نہ بدخشان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔